بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل او کچھ سیکھیں۔ آپ تمام حضرات کا پھر ایک بار ہمارے یوٹیوب چینل او کچھ سیکھیں میں خیر مقدم ہے۔ تو جی ناظرین، ہم شرح میں عامل پڑھ رہے تھے، تو آج شرح میں عامل کی اس عبارت کو جو آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، جو آپ کو نظر آ رہی ہوگی، اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن آج میں آپ سے ایک مشورہ لینا چاہتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ سبق پڑھیں گے۔ مشورہ یہ ہے کہ آج تو ہم النوع الاول تک پہنچ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب میرا ذاتی طور پر جو مشورہ ہے، ویسے کافی سارے دوست احباب بھی کہہ رہے تھے، وہ بھی مشورہ دے رہے تھے، لیکن میرا اپنا ذہن جو کام کرتا ہے وہ بھی یہی ہے کہ شرح میں عامل کو پڑھنے سے پہلے اگر ہم نحو میر کا اجرا کر لیں، نحو میر کی تعریفات وغیرہ جو ہیں وہ پڑھ لیں اور اس کے ساتھ ساتھ اجرا کر لیں، تو پھر ہمیں شرح میں عامل پڑھنے کے اندر مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اب جتنی ٹائم کے اندر ایک سبق ہوتا ہے، اتنا ٹائم کے اندر اجرا کرنے کے بعد ہمارے 3 سبق ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے پہلے میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے مشورہ دیا تو انشاءاللہ ہم وہ شروع کر دیں گے، یعنی شرح میں عامل کو پڑھنے سے پہلے النوع الاول تک اس کو روک دیں گے، اس کے بعد نحو میر پڑھیں گے اور نحو میر کا اجرا کریں گے۔ اجرا کرنے کے بعد پھر ہم شرح میں عامل پڑھیں گے، کیونکہ اس وقت پھر مجھے یہ تقریر نہیں کرنی پڑے گی کہ یہ مفرد ہے، مرکب ہے، معرب ہے، مبنی ہے، وہ تمام تر تفصیل ہم چونکہ اجرا کے اندر وہاں پڑھ لیں گے، اس وجہ سے یہاں پھر ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی، آپ کو سمجھنے کے اندر بھی آسانی رہے گی۔ ہم ترکیب بس کرتے جائیں گے، اعراب آنے کی وجہ دیکھیں گے اور نیچے ترکیب کریں گے، بس ٹائم بھی ہمارا بچ جائے گا، اس سے سبق کافی شرح میں عامل ہماری کافی جلدی ختم ہو جائے گی۔ اس وجہ سے مشورہ ضرور دیجیے گا، آیا کہ شرح میں عامل ہی کو پڑھتے رہیں یا اس کا اجرا کریں، نحو میر پڑھ کر اس کا اجرا کریں پھر شرح میں عامل کو پڑھیں، یہ آپ حضرات مشورہ ضرور دیجیے گا۔ تو چلیے اب سبق شروع کرتے ہیں۔ فالسماعیت، سبق کا پہلا حصہ یہی ہے کہ ہم اعراب آنے کی وجہ دیکھیں گے کہ اس پر اعراب کیوں آیا۔ السماعیت یہ مرفوع ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ذوالحال منہا، یہ حال ذوالحال حال مل کر یہ مبتدا بنے گا، مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ منہا یہ دونوں مبنی ہیں، عوامل کے بدلنے سے ان کا اعراب تبدیل نہیں ہوگا۔ اچھا، احدوں، ٹھیک ہے، یہ کیوں مرفوع ہے؟ یہ خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ فالسماعیت ذوالحال، یہ منہا جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو کر یہ حال، احدوں وتسعون عاملا، یہ پوری کیا بنے گی؟ خبر، تو یہ خبر ہونے کی وجہ سے یہ کیا؟ مرفوع ہے، ٹھیک ہے۔ عاملا یہ کیوں منصوب ہے؟ یہ تمییز بن رہا ہے، تو تسعون ممیز عاملا تمییز، تمییز کیا ہوتی ہے؟ منصوب ہوتی ہے، تو اس وجہ سے یہ کیا منصوب ہے۔ القیاسیہ تو بالکل اسی طرح ذوالحال حال مل کر مبتدا، مبتدا ہونے کی وجہ سے یہ کیا ہے؟ مرفوع ہے۔ السبعۃ یہ ممیز بنے گا، تو یہ ممیز تمییز مل کر پھر یہ کیا بنے گی؟ خبر بنے گی، تو یہ خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ عواملہ یہ کیوں منصوب ہے؟ تمییز ہونے کی وجہ سے یہ کیا ہے؟ منصوب ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم چلتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، اسم فعل حرف کو دیکھتے ہیں، کیا ہے کہ اس میں سے کون سا کلمہ اسم ہے اور کون سا حرف ہے اور کون سا فعل ہے۔ فا یہ حرف ہے، حرف تفصیل۔ السماعیت الف لام ہونے کی وجہ سے اسم ہے۔ من یہ حرف جر ہے، ٹھیک ہے۔ ہا اسماء مضمرات ہونے کی وجہ سے اسم ہے۔ احد تنوین ہونے کی وجہ سے اس پر تنوین ہے، تنوین بھی اسم کی علامت ہے، تو اس وجہ سے یہ بھی اسم ہے۔ وہ یہ حرف عطف ہے، ٹھیک ہے۔ آگے تسعون یہ بھی کیا ہے؟ اسم ہے۔ ممیز مضاف ہے، مضاف ہونے کی وجہ سے اسم ہے۔ عاملا یہ بھی اسم ہے، تنوین کی وجہ سے۔ وہ یہ حرف عطف ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد القیاسیت اسم ہے، الف لام کے داخل ہونے کی وجہ سے۔ من یہ حرف جر ہے، اسی طرح ہا ضمیر اسماء مضمرات ہونے کی وجہ سے اسم ہے۔ سبعۃ یہ بھی کیا ہے؟ اسم ممیز مضاف ہونے کی وجہ سے۔ عواملہ یہ بھی کیا ہے؟ اسم ہے۔ اب ہم پھر دیکھتے ہیں مفرد مرکب، یہ میرے ذہن کے مطابق جہاں تک میرا ذہن کام کرتا ہے، مفرد مرکب ہم جب اجرا کریں گے وہیں پر پڑھیں گے۔ یہاں ہمارا چونکہ کافی سارا ٹائم لگ رہا ہے، مفرد مرکب ویسے بھی کوئی مشکل چیز نہیں ہے، ہر ایک بندہ پہچان لیتا ہے کہ مفرد کیا ہوتا ہے، مرکب کیا ہوتا ہے۔ 2 کلموں سے مل کر بنے تو وہ مرکب ہوگا، اگر ایک کلمہ ہو تو یہ مفرد ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کے اندر کوئی خاص ضروری چیز نہیں ہوتی، اس وجہ سے اس کو رہنے دیں۔ باقی منصرف غیر منصرف اس میں سے یہ سارا، فالسماعیت منہا احد وتسعون عاملا والقیاسیت منہا سبعۃ، یہاں تک یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ منصرف ہیں۔ عواملہ یہی ایک کلمہ جو ہے یہ کیا ہے؟ غیر منصرف ہے۔
ٹھیک ہے، باقی سارے کے سارے کیا ہے؟ منصرف ہیں، یہ غیر منصرف ہے۔ اس وجہ سے میں کہتا ہوں اگر ہمارا اجرا ہو جائے نا، آپ کو تعریفات وغیرہ کا پتہ چل جائے گا اور اجرا کے اندر منصرف غیر منصرف کا بھی پتہ چل جائے گا۔ اب اگر میں آپ کو یہ بتلاتا جاؤں کہ غیر منصرف کیا ہوتا ہے، اس میں اس کی کون سی 2 علامات پائی جاتی ہیں، غیر منصرف ہے، تو یہ سبق بہت لمبا ہو جائے گا۔ اس وجہ سے میرا مشورہ یہی ہے کہ پہلے ہم اجرا کر لیں تو اچھا رہے گا۔ باقی اپنا قیمتی مشورہ کمنٹ کے اندر ضرور دینا کہ اب ہمیں شرح میں عامل ہی پڑھنی چاہیے یا ہمیں پہلے اجرا کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب آگے کیا دیکھتے ہیں؟ تو میرے خیال کے اندر منصرف غیر منصرف کو بھی ہم نے دیکھ لیا، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ترکیب کرتے ہیں، ہم تیسرے حصے کی طرف چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی ترکیب کرتے ہیں اب۔ تو یہ فا برائے تفصیل، یہ فا تفصیل کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ آگے السماعیت، یہ ذوالحال بنے گا۔ تو اچھا، ذوالحال حال یہ میں پہلے ضابطہ بتلا چکا ہوں کہ ذوالحال حال کی پہچان اس نام سے وہ سبق ہے، اس کو نہیں دیکھا تو وہ دیکھ لینا، اس سے آپ کو معلوم ہو پائے گا کہ فالسماعیت ہم نے اس کو ذوالحال کیوں بنایا ہے۔ وہ ضابطہ میں ایک بتلا چکا ہوں، اس کو دیکھ لینا، ٹھیک ہے۔ آگے من، یہ حرف جر ہے، ہا ضمیر یہ مجرور، ٹھیک ہے۔ جار مجرور مل کر متعلق ہو جائے گا کس کے؟ ثابتتن، اسم فاعل کے، ثابتتن، ٹھیک ہے۔ یہ کیوں منصوب پڑھ رہا ہوں؟ اس وجہ سے کہ یہ حال بنے گا، منہا جار مجرور مل کر ثابتتن کے متعلق پھر یہ حال بنے گا، اور حال کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو منصوب پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ ثابتتن اسم فاعل، ہی ضمیر اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ کیا بن جائے گا؟ اس کا فالسماعیت کا کیا بن جائے گا؟ حال بن جائے گا، یہ ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا بن جائے گا؟ حال۔ اچھا، ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ کیا بن جائے گا؟ مبتدا، ٹھیک ہے۔ یہ کیا بنے گا؟ مبتدا، ٹھیک ہے۔ آگے احد، یہ کیا بنے گا؟ معطوف علیہ، تو میں یوں کر دوں، معطوف علیہ، وہ حرف عطف، ٹھیک ہے۔ 90 ممیز مضاف، عاملا تمہیز مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ ممیز مضاف اپنی تمیز مضاف الیہ سے مل کر معطوف اس کا، احد ان کا، ٹھیک ہے۔ یہ کیا بن جائے گا؟ معطوف۔ تو اب یہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ کیا بن جائے گی؟ خبر، ٹھیک ہے۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ کیا بن جائے گا؟ معطوف علیہ، جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف علیہ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہے وہ، میں اس کو یہاں پر جلدی سے لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے کے اندر مشکل پیش نہ آئے، ٹھیک ہے۔ تو جی ناظرین، جلدی سے میں نے اس کو نیچے لکھ دیا ہے، تو اس کی ایک ترکیب کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، بالکل اسی طرح ترکیب کریں گے لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ جلدی سے میں اس کو کر دیتا ہوں، وہ یہ حرف عطف بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ القیاسیت ذوالحال، یہ پہلے ہی بتلا چکا ہوں، یہ ضابطہ ضرور دیکھ لینا، پیچھے میں سبق بنا چکا ہوں۔ من یہ حرف جر، ہا ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق کس کے؟ ثابتتن، جیسے ہم نے وہاں نکالا تھا تو یہاں پر بھی وہی ثابتتن اسم فاعل نکالیں گے، ٹھیک ہے۔ ثابتتن، اچھا، ثابتتن اسم فاعل، ہی ضمیر اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ کیا بن جائے گا؟ ذوالحال کا حال بن جائے گا، یہ ٹھیک ہے۔ یہ کیا بن جائے گا؟ حال بن جائے گا۔ تو آگے سبعۃ ممیز مضاف، ٹھیک ہے، عوامل تمییز مضاف الیہ، ممیز مضاف اپنی تمیز مضاف الیہ سے مل کر، تو یہ ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ مبتدا بنایا تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ سبعۃ ممیز عوامل تمییز، ممیز تمیز مل کر یہ کیا بن جائے گی؟ خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر
اسمیہ خبریہ، اسمیہ خبریہ کیوں بن رہا؟ پہلا کلمہ اسم ہے، یہ بھی اس کا پہلا کلمہ اسم تھا، اس وجہ سے جملہ اسمیہ خبریہ، ٹھیک ہے۔ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ کیا بن جائے گا؟ معطوف، ٹھیک ہے۔ اب یہ معطوف اپنے معطوف، یہ معطوف علیہ اپنے اس معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا، ٹھیک ہے۔ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو جی ناظرین جلدی سے میں نے اس کو لکھ دیا ہے، والمعنویۃ منها عددان وتتنوع السماعیۃ منها على 13 نوعا۔ تو اب ہم اس کو حل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کیا دیکھیں گے؟ اعراب آنے کی وجہ۔ المعنویۃ یہ مبتدا ہونے کی وجہ سے یہ کیا ہے؟ مرفوع ہے، ٹھیک ہے۔ منہا یہ ہو گیا، عددانی یہ خبر ہونے کی وجہ سے یہ کیا ہے؟ یہ خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، لیکن ہمیں جر نظر آ رہا ہے۔ یہ بار بار میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس وجہ سے تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب ہم اجرا کریں گے اس وقت ہمیں یہ اعراب بھی پختہ ہو جائے گا ہمارا۔ یہ عددانی یہ تثنیہ ہے، اور تثنیہ کا اعراب حالت رفع میں الف ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوتا ہے، اور حالت نصب اور جر میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے عددانی یہ الف ما قبل مفتوح کے ساتھ ہونے کی وجہ سے یہ بھی کیا ہے؟ مرفوع ہے، ٹھیک۔ تتنوع یہ فعل مضارع ہے، اور یہ حالت رفع ہے اس کی۔ فعل مضارع کے اعراب کے اقسام میں انشاءاللہ کبھی آپ کو بتلاؤں گا، تو اس وجہ سے کہتا ہوں اجرا ہو جانا یہ اچھا رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے یہ چونکہ اس پر کوئی عامل نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ حالت رفع کے اندر ہے۔ تو السماعیۃ یہ بھی کیا ہے؟ تتنوع کا فاعل بنے گا، فاعل ہونے کی وجہ سے یہ کیا ہے؟ مرفوع ہے۔ علی 13 یہ مجرور ہے، لیکن جر ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہا؟ اس لیے کہ اس کا اعراب کیا ہے؟ محلی ہے۔ یہ پیچھے میں اعراب لفظی تقدیری محلی کی پہچان بتلا چکا ہوں، آپ وہ دیکھ لیں انشاءاللہ وہ سمجھ آ جائے گی آپ کو۔ یہ چونکہ مبنی ہے تو اس وجہ سے مبنی کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ محلی ہوتا ہے۔ مبنی کیوں ہے؟ یہ مرکب بنائی ہے، مرکب بنائی ہونے کی وجہ سے یہ مبنی بنے گا۔ تو اس اجرا اگر ہو جائے نا، یہ تمام تر چیزیں آپ کو اچھی طرح وہاں اجرا کے اندر سمجھ آ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو آپ مشورہ ضرور دینا، کمنٹ ضرور کرنا، میں انشاءاللہ آپ کے مشورے کا بے حد انتظار کروں گا۔ اگر آپ کا مشورہ ہوا تو مجھے اگر اچھے کمنٹ ملے تو میں انشاءاللہ اجرا بھی شروع کرا دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مبنی ہے تو اس وجہ سے تو اس کا اعراب عوامل کے بدلنے سے تبدیل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ آگے نوعاً یہ تمییز بن رہا ہے، تمییز ہونے کی وجہ سے یہ کیا ہے؟ منصوب، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں، اسم فعل حرف کو دیکھتے ہیں۔ وہ یہ حرف عطف ہے، میں جلدی اس کو لکھتا جاتا ہوں۔ المعنویۃ الف لام داخل ہونے کی وجہ سے اسم ہے۔ من یہ حرف ہے۔ ہا ضمیر اسماء مضمرات ہونے کی وجہ سے اسم ہے۔ عددانی یہ بھی کیا ہے؟ اسم ہے۔ اچھا، وہ یہ حرف عطف ہے۔ تتنوع فعل ہے، فعل مضارع۔ السماعیۃ اسم ہے، الف لام داخل ہونے کی وجہ سے۔ من یہ حرف جر ہے۔ ہا اسم ہے، اسماء مضمرات کی وجہ سے۔ اعلی یہ بھی کیا ہے؟ حرف ہے، ٹھیک ہے۔ 13 یہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ ممیز مضاف ہونے کی وجہ سے۔ نوعاً یہ بھی کیا ہے؟ اسم ہے، دو تنوین آنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اسم فعل حرف کو بھی دیکھ لیا، اب ہم دیکھیں کہ اس میں مورب مبنی کو دیکھ لیں، چلو ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ حرف ہونے کی وجہ سے یہ کیا ہے؟ مبنی ہے۔ المعنویۃ یہ مورب ہے، عوامل کے بدلنے سے اس کا اعراب تبدیل ہوگا۔ آگے من یہ مبنی ہے، حروف سارے کے سارے مبنی ہوتے ہیں۔ ہا ضمیر یہ بھی مبنی ہے، اسماء مضمرات کی وجہ سے۔ عددانی یہ مورب ہے، عوامل کے بدلنے سے اس کا اعراب تبدیل ہوگا۔ وہ یہ مبنی ہے۔ آگے تتنوع فعل مضارع ہے، لیکن یہ کیا ہوگا؟ مورب ہوگا۔ فعل مضارع فعل جو مبنی بنتا ہے، اس میں یہ پہلے میں سبق بتلا چکا ہوں، پہلے سبق کے اندر ایک سبق بنا چکا ہوں مورب مبنی کی پہچان، اس کے اندر دیکھ لیں کہ کون سے فعل کیا ہوں گے؟ مبنی ہوں گے، اور کون سے مورب ہوں گے۔ یہ سبق کے اندر نہیں بتلاتا، سبق لمبا ہو جائے گا۔ تتنوع یہ کیا ہے؟ مورب ہے۔ اسی طرح السماعیۃ یہ بھی کیا ہے؟ مورب ہے۔ منہا یہ دونوں مبنی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک حرف جر ہونے کی وجہ سے اور دوسرا اسماء مضمرات کی وجہ سے۔ اعلی یہ بھی کیا ہے؟ مبنی بنے گا۔ حروف تمام کے تمام مبنی ہوتے ہیں۔ 13 مرکب بنائی ہونے کی وجہ سے یہ بھی کیا ہوگا؟ مبنی ہوگا۔ آگے نوعاً یہ کیا ہوگا؟ مورب ہوگا، عوامل کے بدلنے سے اس کا اعراب تبدیل ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب مورب مبنی کو بھی ہم نے دیکھ لیا۔ اب ہم چلو اس کی اب تیسرے حصے کے اندر ہم اس کی کیا کرتے ہیں؟ ترکیب کرتے ہیں، تاکہ ہمارا سبق جلدی ختم ہو، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ حرف عطف بنے گا، ٹھیک ہے۔ حرف عطف
المعنویۃ یہ ذوالحال بنے گا، میں اس کو یوں کر دوں، ٹھیک ہے، یہ کیا بنے گا ذوالحال۔ اس پر میں پہلے ضابطہ بتلا چکا ہوں، بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس پر ضابطہ بنا لیا گیا ہے، آپ اس کو دیکھ لیں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ من یہ حرف جر بنے گا، ٹھیک ہے، آگے ہا ضمیر یہ کیا بنے گا مجرور، ٹھیک ہے، تو جار مجرور مل کر یہ متعلق کس کے ہو جائیں گے، اسی ثابتتن اسم فاعل کے، ثابتتن حال بن رہا ہے نا، اس وجہ سے میں اس کو کیا پڑھ رہا ہوں منصوب پڑھ رہا ہوں۔ اس ہی ضمیر اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ کیا بن جائے گا حال بن جائے گا ذوالحال کا، ذوالحال حال مل کر یہ کیا بن جائیں گے پھر مبتدا بن جائے گا، ٹھیک ہے، مبتدا۔ آگے عددانی یہ کیا بنے گی خبر، ٹھیک ہے، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن کر، ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ خبریہ، اسمیہ خبریہ کیوں بن رہا ہے، اس لیے کہ اس کا پہلا کلمہ اسم ہے، تو اس وجہ سے جملہ اسمیہ خبریہ یہ معطوف ثانی بن جائے گا۔ پیچھے جو ہم نے پڑھا تھا نا تو والقیاسیۃ منہا، تو اس کا جو معطوف علیہ بنایا تھا یہ اس کا معطوف ثانی بن جائے گا، ٹھیک ہے، معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر جملہ معطوفہ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس وقت چونکہ یہ عبارت اس وقت میں نے لکھی ہوئی نہیں تھی، اس وجہ سے میرے ذہن کے اندر نہیں آیا، آپ اس کو دوبارہ ٹھیک کر لینا، ٹھیک ہے۔ آگے وہ یہ حرف عطف ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ حرف عطف۔ آگے تتنوع فعل مضارع، ٹھیک ہے۔ السماعیت اس کو پھر ہم وہی ذوالحال بنائیں گے، میں اس پر ضابطہ بتلا چکا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ منہا من حرف جر، ٹھیک ہے، اور اسی طرح ہا ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق کس کے اسی ثابتتن اسم فاعل کے، ٹھیک ہے، حال بن رہا ہے اس وجہ سے میں اس کو منصوب پڑھ رہا ہوں، تو ثابتتن اسم فاعل ہی ضمیر اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ کیا بن جائے گا اس کا حال بن جائے گا، ٹھیک ہے، تو ذوالحال حال مل کر یہ پھر کیا بن جائے گا فعل کا فاعل بن جائے گا، یہ ذوالحال حال مل کر یہ کیا بن جائے گا فعل مضارع کا کیا بن جائے گا فاعل بن جائے گا۔ اعلیٰ یہ حرف جر بنے گا، ٹھیک ہے، حرف جر۔ اسی طرح ثلاثۃ عشرہ یہ ممیز مضاف بنے گا، ممیز مضاف، عاملا تمییز مضاف الیہ، ٹھیک ہے، تمییز مضاف الیہ، ممیز مضاف اپنی تمییز مضاف الیہ مل کر یہ کیا بن جائے گا حرف جر کا مجرور بن جائے گا، ٹھیک ہے، جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے کس کے اسی فعل کے، تتنوع فعل کے، اس کے متعلق ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ فعل اپنے فاعل، السماعیۃ فاعل تھا، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ جملہ فعلیہ خبریہ کیوں بنا ہے کیونکہ اس کا پہلا کلمہ کیا ہے فعل ہے، اس وجہ سے اس کو جملہ فعلیہ خبریہ بنائیں گے۔ تو جی ناظرین آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، مجھے امید ہے، اور پسند بھی آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو اس کو لائک کر کے اچھا کمنٹ کر کے ہمارا حوصلہ افزائی ضرور کر دیں، اور چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل گھنٹی کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کے آنے والے تمام اسباق بآسانی آپ تک پہنچتے رہیں۔ اور اسی طرح جتنی دوست احباب آپ کے سیکھنے سکھانے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کو بھی ہمارے چینل اور کچھ سیکھیں کے ساتھ ضرور جوڑیں تاکہ وہ بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں، اور میں آپ کے مشورے کا انتظار کروں گا۔ امید ہے آپ انشاءاللہ مجھے اچھا مشورہ دیں گے، اور جو مشورہ آئے گا اس پر پھر ہم انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اور ملتے ہیں اگلے سبق کے اندر۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔